2 1 السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم یہاں پہ بھوربن کی ایک واحد جگہ ہے. یہ برابر میں جو ہے وہ منہاج القرآن کا مرکز ہے اور یہاں پر منہاج القرآن کے حوالے سے یہ گوشہ درود شریف کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھوربن علاقے کا دل ہے اور اس کا جو فیس ہے تقریباً جی ٹی روڈ کے اوپر وہ 70 فٹ کے قریب بتایا جا رہا ہے اور یہ اس طرح سے اس کا جو لینڈسکیپ بہت خوبصورت ہے. تو یہ جو جگہ ہے بنیادی طور پر اس کی جو وائبلٹی کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے لینڈسکیپ کو بالکل نہ چھیڑا جائے اور یہاں تک کہ درختوں کو بھی نہ چھیڑا جائے. ایک تو یہاں پر ریزورٹس جو ہیں یا یہاں پر جو فیبریکیٹڈ ہاؤسز ہیں یا یہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ بنائے جائیں اور اس کے ساتھ ایک اوپن ایریا ہو جس ایریا کے اندر کم از کم جو ہے ایک نیوٹریشن جو ہے وہ آپ کا بینک ہو. اس نیوٹریشن بینک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہترین گندم ہوتی ہے. جو پہاڑی علاقے کی گندم ہے اس کی غذائیت بھرپور ہوتی ہے یا پیسٹیسائڈ سے پاک ہوتی ہے. یہاں پہ جو بھی فصل اگائیں اس پہ انٹومولوجیکلی کسی بھی قسم کا جو ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزر نہیں ڈالنا پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا مکئی ہوتی ہے. لائف سٹاک کے لیے جو آپ کا پہاڑی لائف سٹاک ہے اس میں چربی نہیں ہوتی، اس کے لیے جگہ بہت آئیڈیل ہے. اگر یہاں پہ ساتھ ساتھ کوئی گوٹ فارمنگ کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں پر اس کو فروغ دیا جائے تو یہ گوٹ فارمنگ کے لیے بہت ہی آئیڈیل پلیس ہے. اس کا ایک فینس بنایا جائے، اس کا ایک کوارنٹین سینٹر ہو اور یہاں پر میرے خیال میں یہ جو یہاں سے لے کے وہاں تک جگہ جا رہی ہے میرے اندازے کے مطابق یہاں پر اگر فل فلیش پہ یہ گوٹ فارمنگ کا ایریا ایک میکنائز انداز میں کیا جائے تو کم از کم یہاں پہ 2 سے 3 ہزار بکرا جو ہے جو جانور ہے وہ بیک وقت یہاں پہ اس کی افزائش بھی کی جا سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کی جا سکتی ہے. گوٹ ملک جو ہے وہ سب سے صحت مند دودھ ہے. انفارچونیٹلی جو اس وقت ہمارا نیوٹریشن کا کانسیپٹ ہے خصوصاً اس ملک میں، اس میں دودھ جو ہے وہ اس وقت فیبریکیٹڈ آ رہا ہے. یہ علاقہ گوٹ ملک کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے. میں یہاں پہ کاؤ ملک پہ نہیں جاؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ اسی علاقے کی جو پہاڑی نسل کی جو آپ کی بریڈ ہے اس میں لائف سٹاک میں گوٹس، ڈکس اور ڈوز اور شیپ، یہ 2 چیزیں یعنی بکری اور بھیڑ، اس میں وائلڈ آپ مارخور لے آئیے، اڑیال لے آئیے، اس سے آپ اس کی افزائش نسل یہاں پہ کیجیے. ہم اس میں جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل سے، لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ سے، کہ وہ اس کے ذریعے سے آرٹیفیشل انسیمینیشن میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کی تعداد کو بڑھائیں اور یہاں پر ایک گوٹ ملک کا ڈیری فارم بھی بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے چیدہ وہاں پر آنے والے جتنے بھی، چونکہ یہ ہب ہے تو لہٰذا یہاں پر اگر باہر ایک آؤٹ لیٹ بن جائے کہ جناب یہاں پر گوٹ ملک کا جو ہے وہ اس کی جو پروڈکٹس ہیں، چائے ہے، لسی ہے، اسی طرح سے اس کا شربت ہے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. گرمیوں کے موسم میں یہ ایک بہت بڑا ایک نیوٹریشن بزنس سینٹر بن سکتا ہے. ایک تو اس میں یہ رائے ہے. اگر یہاں پہ صرف ریزیڈنس کا سوچیں تو آبویسلی ریزیڈنس کو اگین وہی ان آرگینک اور ہائیبرڈ جو فوڈ ہے اس کے لیے اس کو پھر باہر جانا پڑے گا. میرا جو نقطہ نظر ہے اور میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اب نیوٹریشن کو جو ہے ایسے نیوٹریشن کو فروغ دیں جو آرگینک ہو، جو نیچر کے قریب ہو، نیچر سے میل کھاتا ہو اور ہم جو ہے وہ پہاڑوں کی یا زمین کی لینڈسکیپ کو ڈسٹرب نہ کریں. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ جو درخت قائم ہیں ان کو چھیڑا جائے. درختوں کا لینڈسکیپ کوشش کی جائے کہ وہ برقرار رہے، جو درخت زندہ ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، بلکہ اور پلانٹیشن جو ہے جو اس کی ایک مینج پلانٹیشن کو فروغ دیا جائے اپارٹ فرام ادر تھنگس. کیونکہ جب پلانٹیشن ہوگی تو جو آپ گوٹ فارمنگ کریں گے یہ ان کے لیے شیڈو کا کام بھی کرے گی گرمیوں کے اندر اور پروٹیکشن کا کام بھی کرے گی. ظاہر سی بات ہے وہ کینوپی جو ہے وہ اورینٹڈ فارمنگ ہوگی اور جو یہاں پر سینٹرز ہوں گے، لیونگ سینٹرز ہوں گے، وہ تھوڑا سا سائٹ پر ہوں گے. وہ ایک ٹرانزٹ لیونگ سینٹرز ہوں گے یا ٹرانزٹ اسٹے سینٹر ہوں گے. اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک بہت بڑا جو آپ کا آرگینک نیوٹریشن کا بزنس کنسورشیم بن سکتی ہے. اس حوالے سے یہ جگہ میں سمجھتا ہوں کہ بھوربن کا بہترین پروجیکٹ قرار پائے گا. یہاں پر پھر آرگینک کے حوالے سے
یہاں پر اس کا ایک انسٹیٹیوشن قائم کر دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی 10 منزلہ انسٹیٹیوشن قائم کر دیجئے، بلکہ جو کچھ آپ یہاں کر رہے ہیں آنے والوں کو بتائیے کہ صاحب آپ زمین کے لینڈسکیپ کو مت چھیڑیے، انوائرمنٹ کو مت چھیڑیے، آپ اسی قسم کا کام اپنے شہروں میں کیجئے، چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کیجئے، ساتھ جو ہے وہ نیچر کو پروان چڑھائیے، تاکہ جو آپ کا انوائرمنٹ کا ایکالوجی ہے وہ دوبارہ سے سسٹینیبل ہو کے جو اس وقت آپ کا گلوب کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، ویدرز ڈسٹرب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ فیمائن کا خطرہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جائیں اور زمین دوبارہ سے واپس اپنے ہائٹ پر آ جائے. یہاں پر ہم وہ ماڈل قائم کر سکتے ہیں. اس میں منہاج والوں کا ہم خصوصی طور پر ان کے ہم شکر گزار ہیں اور ان سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے. یہ اس حوالے سے یہ ایک سینٹر بن جائے گا جس میں ایک اس قسم کا سیشن یہاں پر بھی دیا جائے، چونکہ قرآن کریم کے اندر جو سورہ یوسف ہے وہ بنیادی طور پر جو زندگی کے اس قسم کے مدارج ہیں ان کو سکھانے کے لیے قرآن کریم اترا ہے. قرآن کریم دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے وہ سکھانے کے لیے اترا ہے. قرآن کریم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو سویلٹی ہے وہ بتانے کے لیے اترا ہے. اس کا مرکز ہمارے پاس یہاں موجود ہے. چنانچہ یہاں سے سیکھیں، یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کریں. بخدا جو ذہن میں اس وقت ایک آپ یوں سمجھیے ایک ڈریم لینڈ قسم کا جو تصور آ رہا ہے، خدا کرے ایسا ہو جائے تو شاید یہ رول ماڈل بن جائے باقی لوگوں کے لیے، باقی ریاست کے لیے، خدا کے لیے. اس پوری خطے کی، پوری زمین کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو اصل حیات ہے، اس کو واپس لانے کے لیے کوشاں رہیے، اس کے لیے کوشش کیجئے، نہ کہ اس کو اسپوائل کیجئے. بہت شکریہ آپ کا.